اے عشق جنوں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کلثوم بیگم نے حفیظ صاحب کو سمجھایا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آپ بلا وجہ رحیم کو برا سمجھ رہے ہیں، اور اب تو میں وہی کہوں گی جو رحیم کہے گا، کیونکہ اس نے جتنا ہمارا ساتھ دیا ہے آج کے زمانے میں کسی سے بھی اس طرح کے ساتھ کی توقع رکھنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف جمال بھی اپنے لالچ کا انجام بھگت رہا ہے اور اس کی ماں اس سے ملنے جیل چلی جاتی ہے، اور جمال تو اپنے لالچ اور ہرس کی وجہ سے سزا کے دن پورے کر رہا ہے۔ اس کی ماں نے جمال کو بتایا ہے کہ ایمن کی شادی ہو چکی ہے اور اس کی شادی اسی امیرزادے سے ہوئی ہے جس کے کرتوتوں کا الزام تم اپنے سر لے کر جیل کاٹ رہے ہو، اور ایمن تم کو پھنسا کر خود عیش کر رہی ہے، اسے تو اب ایک ماں کی آہ لگے گی، اور ایمن کو کافی برا بھلا کہتی ہے۔ جمال تو حیرت کے سمندر میں ہی ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ اب عافیہ بیگم بھی ایمن کے گھر جاتی ہے اور ایمن کی ماں سے میڈیکل رپورٹ کے بارے میں پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ ایمن کی میڈیکل رپورٹ مجھے دے دو، تو کلثوم بیگم رحیم کی ماں کو بتاتی ہے کہ فائل تو رحیم لے جا چکا ہے۔ حفیظ صاحب کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ رحیم بھی میٹنگ کے بعد جب ایمن کو کال کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور جب وہ ہوٹل کے باہر ایمن کو بیٹھے دیکھتا ہے تو تڑپ کر اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ رحیم اب اتنا پریشان ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ایمن کو کس طرح بتائے کہ اس کے ساتھ اس کی زندگی کا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ اس لیے ایمن کو اسلام آباد کے بیسٹ نیورو سرجن کے پاس لے کے جاتا ہے اور وہاں ایمن کا MRI اور CT اسکین ہوتا ہے تو رپورٹس آنے کے بعد ڈاکٹرز نے رحیم کو جو بتایا ہے وہ ایمن سن لیتی ہے، اور اسے یہ سب کچھ سننے کے بعد یقین نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے ایمن وہاں سے باہر نکل جاتی ہے اور سڑک پر چلنے لگتی ہے۔ رحیم کو جب ایمن کہیں نہیں ملتی، وہ سڑکوں پر دیوانہ وار ایمن کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے وہ ایمن کو بچا لیتا ہے۔ اب ایمن کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس پر بھروسہ کرے اور کس پر نہ کرے اور کس ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائے۔ اب ایمن تو فائنلی رحیم پر بھروسہ کرنے کے بعد آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکی ہوتی ہے، لیکن اب یہ کچھ پتا نہیں کہ یہ آمادگی کچھ دن کی ہے یا دیر پا ہوگی۔ رحیم اور ایمن تو ناردرن ایریاز میں اپنی زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنانے میں مصروف ہوں گے، تبھی ایمن کراچی پہنچ جائے گی۔ اب دوسری طرف ماہین کا باپ ذوالفقار اپنی بیٹی سے پوچھے گا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم زندگی میں آگے کیا کرنا چاہتی ہو، تو ماہین کہتی ہے کہ میں تو اپنی زندگی کے تلخ واقعات کو بھلا دینا چاہتی ہوں اور اب اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ ماہین کا باپ اس سے کہے گا کہ اب رحیم کے بارے میں کسی قسم کا بھی جذبہ دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تمہیں کسی بھی دشمنی کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ وہیں ماہین صاف صاف اپنے باپ کو کہے گی کہ اب میں صرف رحیم سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں اور اسے برباد کرنا چاہتی ہوں، جس طرح رحیم نے میرے اعتبار اور محبت کو ٹھیس پہنچائی ہے، اب میں بھی اسے کہیں کا نہیں رہنے دوں گی۔ اب جمال جب ایمن کی شادی کا سنتا ہے تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس کے دماغ میں تو اب ایک ہی سوچ گردش کر رہی ہے، ایمن کو تباہ و برباد کرنے کی۔ جمال اب انہی خیالوں میں گم رہتا ہے کہ میں جب جیل سے نکلوں گا تو ایمن سے ضرور بدلہ لوں گا، اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، ایمن کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، ایسا سلوک اس کے ساتھ کروں گا۔ صرف چند پیسوں کی خاطر آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے اور اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ جمال کو تو لالچ کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ دوسری طرف سمر کو بھی اب جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی ماں سے اس چیز کی خواہش ظاہر کرے گا، تو اس کی ماں کہے گی کہ میں تمہاری خواہش ایمن کے آنے پر ضرور پوری کر دوں گی۔ حفیظ صاحب کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں رحیم کا مزید احسان گوارا نہیں کروں گا، مجھے تو ابھی تک یہ شک ہے کہ وہ ایمن کے ساتھ مخلص ہے بھی یا نہیں۔ تو کلثوم بیگم کہے گی کہ حفیظ صاحب، خواہش تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک انسان کوشش نہ کرے، تو حفیظ صاحب آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایمن مری کی سڑکوں پر رات کو تنہا نکل جاتی ہے تو وہیں پر گنڈے ایمن کے پیچھے لگ جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ رحیم ایمن کو ان گنڈوں سے کس طرح بچا پائے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔